بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ کو خوش رکھے، شاد و آباد رکھے۔ اللہ پاک آپ کی زندگی میں خوب بہاریں عطا فرمائے۔ میرے پیارے عزیز دوستو، میری پیاری ماں اور بہنوں، آج کا ویڈیو آپ حضرات کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے۔ آج ہم اپنے ویڈیو کے مادھیم سے آپ کو بتائیں گے کہ کون سے ایسے 5 قسم کے لڑکے ہیں جن سے ہمیں اپنی بیٹی یا اپنی بہن کی شادی نہیں کرنا چاہیے۔ دیکھیے میرے عزیزو، میں آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ جب آپ اپنی بہن یا اپنی بیٹی کا رشتہ تلاش کریں تو آپ کو کس طریقے کا رشتہ تلاش کرنا چاہیے، رشتے میں کیا دیکھنا چاہیے، لڑکے کے اندر کون کون سی باتوں کا دیکھنا ضروری ہوا کرتا ہے، یہ چیزیں آج میں واضح کر دوں گا اپنے ویڈیو کے مادھیم سے۔ آپ کو بالکل واضح طریقے سے کھلم کھلا آپ کو بتاؤں گا اور بہت ہی اچھے سے آپ کی سمجھ میں بات آ جائے گی۔ ویڈیو کو پورا دیکھیے، بیچ میں بالکل بھی اسکپ نہ کریں اور مکمل دیکھیں۔ تو سرکار نے جو فرمایا ہے کہ 5 قسم کے جو لوگ ہیں ان سے شادی کرنے کے لیے منع فرمایا ہے، تو وہ ایسے لڑکے کون ہیں کہ جن سے منع کیا گیا ہے اسلام کے اندر کہ کوئی بھی اپنی بہن یا بیٹی کا نکاح ان 5 قسم کے لوگوں سے نہ کرے، 5 قسم کے لڑکوں سے نہ کرے۔ میرے بھائیو، آئیے وہ سنتے ہیں وہ کون سے ہیں 5 لوگ، 5 لڑکے کہ جن سے شادی نہیں کرنا چاہیے اپنی بہن یا بیٹی کی۔ دیکھیے، اگر یہ 5 قسم کے لوگ آپ کو ملے تو کبھی بھی رشتہ مت کرنا۔ وہ کون سے ہیں؟ نمبر 1، دیکھیے نمبر 1 اس میں ہے شرابی۔ جب آپ اپنی بہن یا بیٹی کا رشتہ دیکھنے کے لیے جائیں تو دیکھیں کہ شرابی تو نہیں ہے۔ شرابی اگر ہے تو سرکار کیا فرماتے ہیں اس کے بارے میں، اب سنو۔ فرمان رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے، میرے آقا نے فرمایا جس نے اپنی بیٹی کا نکاح کسی شرابی سے کر دیا تو اس نے اپنی بیٹی کو گناہ کے راستے پر ڈال دیا۔ دیکھیے میرے عزیزو، جب آپ لڑکا دیکھنے کے لیے جائیں اپنی بہن یا بیٹی کے لیے تو دیکھ لیں کہ شرابی تو نہیں ہے۔ اگر شرابی ہوگا تو جوا بھی کھیلتا ہوگا، چوری بھی کرتا ہوگا، ہر طریقے کا عیب اس کے اندر موجود ہوگا اگر وہ شرابی ہوگا تو یہ دیکھ لیں کہ شرابی نہیں ہونا چاہیے۔ نشہ کسی بھی طریقے کا ہو وہ اس کے اندر نہیں ہونا چاہیے، شراب بھی نہ پیتا ہو یا اس کے علاوہ کوئی بھی نشہ آور چیزیں وہ استعمال نہ کرتا ہو، ہے نا، یا نشیڑیوں کی صحبت میں نہ رہتا ہو۔ یہ ساری چیزیں آپ دیکھ لیں، ایک بات ہو گئی۔ نمبر 2، سود خور سے کبھی بھی اپنی بہن یا بیٹی کا نکاح مت کرنا۔ سود خور سے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے اپنی بہن یا بیٹی کا نکاح کسی سود خور کے ساتھ کر دیا تو گویا کہ اس نے اپنی بیٹی کو جہنم میں ڈھکیل دیا۔ جس نے اپنی بہن یا بیٹی کا نکاح کسی سود خور کے ساتھ کر دیا تو گویا کہ حضرت علی فرماتے ہیں کہ گویا کہ اس نے اپنی بہن یا بیٹی کو جہنم میں ڈھکیل دیا۔ میرے بھائیوں، تو آپ یہ چیزیں دیکھ لیں، سود تو نہیں کھاتا ہے، اس کا باپ سود تو نہیں کھاتا ہے، اس کے گھر میں کوئی اس کا بھائی سود تو نہیں کھاتا، یہ سود خور تو نہیں ہے، رشوت تو نہیں مارتے ہیں، دلالی تو نہیں مارتے ہیں، رشوت تو نہیں کھاتے ہیں، حرام کی روزی تو نہیں کھاتے ہیں۔ یہ چیزیں آپ دیکھ لیں، ٹھیک ہے؟ اور یہ چیزیں اگر اس کے اندر ہوں، گھر میں اگر کوئی بھی ان چیزوں میں ملوث ہو، مبتلا ہو، ان بڑے بڑے گناہوں میں مبتلا ہو تو ان گھروں سے آپ پرہیز کریں، ٹھیک ہے؟ نمبر 3، لڑکا فاسق اور فاجر نہ ہو۔ فاسق اور فاجر نہ ہو۔ فاسق اور فاجر وہ ہے کہ جس کے گھر کی عورتیں بے پردہ ہو کر ناچ گانا کرتی ہوں۔ سرکار فرماتے ہیں فاسق اور فاجر سے بھی اپنی بہن یا بیٹی کا نکاح مت کرنا۔ اور فاسق اور فاجر وہ انسان ہے جس کے گھر کی عورتیں بے پردہ ہو کر بازاروں میں ناچ گانے کا کام کرتی ہوں تو وہ فاسق ہے اور فاجر ہے۔ ایسے لوگوں کو شریعت اسلامیہ
ہرگز ہرگز برداشت نہیں کرتی ہے۔ تو سرکار نے فرمایا کہ ایسے گھروں میں اپنی بہن یا بیٹی کا نکاح مت کرنا۔ جس گھر کے اندر ناچ گانے کا کام ہوتا ہے، ڈھول تماشے کا کام ہوتا ہے، تو آپ اپنی بہن یا بیٹی کا نکاح اس گھرانے میں کر دیں گے تو آپ کی بیٹی بھی ناچ گانے کے کام میں شامل ہو جائے گی، آپ کی بیٹی بھی گناہ کرنے لگے گی، آپ کی بیٹی بھی جہنم میں جانے کے کام کرنے لگے گی۔ تو ایسے گھروں سے بچیں جن گھروں میں یہ ناچ گانے کا، ڈھول تماشوں کا کام ہوا کرتا ہے۔ نمبر 4، والدین کا نافرمان۔ اگر کوئی انسان ماں باپ کا نافرمان ہے، ان کو گالیاں بکتا ہے، ان کا کہنا نہیں مانتا ہے نا، ان کو برے برے جملے، برے برے الفاظ استعمال کرتا ہے، تو اس گھر میں بھی، اس لڑکے کے ساتھ بھی اپنی بہن یا بیٹی کا نکاح مت کرنا۔ نمبر 5، بدعقیدہ۔ عقیدہ بھی آپ دیکھ لیں، اہل سنت والجماعت سے ہونا چاہیے، اس کا عقیدہ وہی عقیدہ ہو جو اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہوا کرتا ہے، جو صحابہ اکرام کا عقیدہ ہے، جو اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے، جو علماء متقدمین، علماء متاخرین، علماء حق نے جو عقیدہ بتایا ہے، اس عقیدے کے مطابق وہ لڑکا ہونا چاہیے۔ اگر اس کا عقیدہ اس کے خلاف ہے تو ہرگز ہرگز اپنی بیٹی کا نکاح مت کرنا۔ اگر کوئی ایسا لڑکا ہے کہ اولیاء اکرام کو نہیں مانتا، اولیاء اکرام کے مزارات کو مٹی کے ڈھیر بتاتا ہے، یا جو ہے رسول کی نبوت کو نہیں مانتا، رسول کی رسالت کو نہیں مانتا، نبی کے نور ہونے کو نہیں مانتا ہے نا، صحابہ اکرام کو نہیں مانتا، یا خلفائے راشدین کو نہیں مانتا، یا جو عقیدت کے 12 امام ہیں ان کو نہیں مانتا، یا مسلک کے جو 4 امام ہیں ان کو نہیں مانتا، تو اس کے گھر میں کبھی بھی نکاح اپنی بیٹی کا مت کرنا۔ دیکھ لینا سنی صحیح العقیدہ ہونا چاہیے۔ اب یہ چیزیں میں نے بتائی ہیں، لوگ جب جاتے ہیں لڑکا دیکھنے کے لیے تو کیا دیکھتے ہیں کہ بہت لمبی چوڑی زمین ہونا چاہیے، سب سے پہلے یہ دیکھتے ہیں۔ اچھا مکان ہونا چاہیے، بہترین عالیشان مکان ہونا چاہیے۔ یہ نہیں دیکھیں گے کہ لڑکا نمازی ہے یا نہیں ہے، لڑکا کہیں حرام کی روزی تو نہیں کھاتا ہے، کہیں حرام خور تو نہیں ہے نا، حرام کی روزی تو نہیں کھاتا ہے، یہ نہیں دیکھتے۔ سود تو نہیں کھاتا، رشوت تو نہیں کھاتا، جوا تو نہیں کھیلتا ہے نا، اور بھی جن باتوں کو شریعت پسند نہیں کرتی وہ باتیں تو اس کے اندر نہیں پائی جاتی ہیں، یہ چیزیں ہم نہیں دیکھتے ہیں۔ کیا دیکھتے ہیں؟ مال دیکھتے ہیں، اچھا مکان دیکھتے ہیں، زمین جائیداد دیکھتے ہیں، وہ چاہے شراب پیتا ہو، سود کھاتا ہو، رشوت کھاتا ہو، دلالی مارتا ہو ہے نا، ادھر ادھر لوگوں کو دھوکے دے کر پیسہ کماتا ہو، تو یہ ہم ان چیزوں کی پرواہ نہیں کرتے۔ میرے عزیزو، اگر آپ اپنی بیٹی کو سکون دینا چاہتے ہیں، آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہماری بیٹی اچھے سکون، ہماری بیٹی کو سکون حاصل ہو، تسکین حاصل ہو، ہماری بیٹی کو اس گھر میں سکون ملے، تو آپ یہ دیکھیں کہ لڑکا نمازی ہو، دیندار ہونا چاہیے۔ جس گھر میں دینداری ہو اس گھر میں ہی آپ اپنی بیٹی کا نکاح کریں۔ جس گھر میں دینداری نہیں، لوگ بے نمازی ہیں اور سود کا کام کرتے ہیں، رشوت خوری کا کام کرتے ہیں، دلالی مارتے ہیں، الٹا سیدھا پیسہ کما کر استعمال کرتے ہیں، تو ایسے گھروں میں دولت چاہے کتنی بھی ہو، آپ کبھی بھی اپنی بیٹی یا بہن کا نکاح ایسے گھر کے اندر مت کرنا۔ میرے عزیزو، تو آپ جب نکاح کریں تو دیکھ لیں کہ نمازی ہونا چاہیے، سرکار کا سچا وفادار ہونا چاہیے، اور سچا ہونا چاہیے، جھوٹا بھی نہیں ہونا چاہیے۔ یہ چند باتیں تھیں جو میں نے آپ کو بتائی ہیں، ان باتوں کا خیال رکھیں، اور ملیں گے بعد میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ السلام علیکم۔